اور رسول کریم علیہ السلام کی اس بشارت کے مطابق کہ اس وقت عبادت ختم ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ہماری عبادت روزے کی، مانگ روز مانگنا، اس وقت کہتے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اللہ تیری اس رحمت کا واسطہ جس سے بڑی کوئی شے نہیں، میرے گناہ بخش دینا، میں صرف مغفرت چاہتا ہوں۔ تو عبادت کا خاتمہ بھی یہی التاسع اخبارنا علیہ بانہم اہل الانتفاع بآیاتہ وَأَنَّ مُرُ الْبَابِ دُونَ غَيْرِهِمْ، اور نویں بات قرآن نے یہ کہی کہ جو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں یہی صرف اللہ کی آیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قرآن کا نفع صرف انہیں نصیب ہوگا، اور یہی لوگ اولو الالباب ہیں، دانش مند یہ ہیں، باقی سب پاگل اور بیوقوف ہیں۔ وہ دانشور بنے، حکیم بنے، فلسفی آمد فلسفی گشتی و آگاہ نیستی از خداؤ از کجاؤ خود کجاؤ کیستی، دانا وہ ہے جو بے شک چٹان پڑھو مگر اپنے اللہ کو مانتا، اسے اللہ کی یاد نصیب ہو۔ فرمایا وہ لوگ اصل میں اولو الالباب ہے۔ اور جو آخری بات فرمائی العاشر انہ جعل کرین جمیع الاعمال الصالحہ وروحہا فمتى عدمت کانت کالجسد بالروح، یہ بات بھی کہہ دی کہ جتنے نیک عمل ہوں گے اس کے ساتھ اگر اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا تو وہ اس کی روح ہوگی، اگر یہ روح نہیں ہوگی تو وہ بے جان جسد ہو، ایسی لاش ہوگی کہ جس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قرآن نے جب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی نماز کے بارے میں کیا کہا کہ اس نیک عمل کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، نماز ادا کرنا میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اگر رکوع سجدے آپ نے کیے پوری نماز میں کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہوا کہ کوئی اللہ ہے جس کے سامنے جو بے جان وہ لاشا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزے کے ساتھ ملا دیا، حج کے ساتھ ملا دیا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامۃ ذکر اللہ، کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ صفا مروہ میں دوڑ رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، بیت اللہ کے گرد وہ گھوم رہے ہیں۔ فرمایا یہ سارے بہانے اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کہ دلوں میں اللہ کی یاد بیٹھ جائے، اگر وہ نہیں بیٹھتی یہ سارا دھندا بیکار، ایک بیکار شغل ہے اللہ کی یاد دلوں میں سمانے کے لیے بانا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کنکریاں مار رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، جب حجر اسود پر آتا ہے جیسے رکوع سجدے میں ہم جاتے آتے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے ایک نماز ہے۔ یہ نماز جو ہے یہاں ہم جو پڑھتے ہیں یہ قانونی نماز ہے، یہ حاکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا وہ محبوں کی نماز ہے، جیسے پھول پر ہوتا نا بلبل یا شمع پر پروانا، وہ نماز تو وہ ہے۔ اسی لیے فرمایا طواف حول البیت مثل الصلاۃ، لوگوں اس کو خام خواہ پھرنا نہ سمجھنا، یہ بیت اللہ کے گرد جو تم گھوم رہے ہو یہ پروانے کی نماز ہے، تم نماز ادا کر رہے ہو، صرف اس میں بولنے کی اجازت دی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی جب چکر آتا ہے وہاں کر اللہ اکبر، اللہ اکبر سے جھکتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ اور جہاد جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے کہا بھائی جب جانے کا وقت آئے، دشمن سامنے کھڑا ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اس وقت ثابت قدم بھی رہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرو۔ اور یہاں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن قیم فرماتے ہیں میرے شیخ یہاں یہ شعر پڑھتے تھے وَلَقَدْ ذَكَرْتُكَ وَالرِّمَاحُ شَوَاجِرُ نَحْوِي وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي، میں نے محبوب تجھے اس وقت یاد کیا جب کہ نیزے تنے ہوئے تھے، تلواروں سے قطرے خون کے بہہ رہے تھے، جانیں جا رہی تھی، مگر اس وقت بھی مجھے تو یاد آیا، میں اس وقت نہیں بھولا۔ میں اس پر یہی کہوں گا کہ بس شاعر نے کمال کر دی جس نے بھی یہ کہا گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، دنیا میں بڑے دکھ دیکھے، تکلیفیں آئیں، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ قیامت کا دن آئے ہم اللہ کے سامنے کہہ دیں کہ تکلیفیں بھی آئیں، نعمتیں بھی ملیں، مگر ہر حال میں گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اللہ انعام دے گا۔ تو یہ دین میں اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے ایسے وسائل اور ایسے طریقے بھی مقرر کر دیے کہ یہ کسی طرح پھر دل میں جم بھی جائے، کیسے یہ ذکر الہی دل میں سما جائے اور ہر حال میں خدا کو ہم یاد رکھ سکیں۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، بات ذہن میں آ گئی، یہ نصر اللہ عظیم مرحوم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کو بڑا پیارا واقعہ کہ ذکر اپنے اثرات کیسے نمایاں کرتا، مگر اس کو دل میں جمانا ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں، اس کے لیے بڑی محنت درکار۔ تو فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کی بیوی موجود تھی مگر اس نے دوسرا نکاح کر لیا چھپ کر،
بیوی کو نہیں بتایا، چھپا کر رکھا، مگر بیوی کو کسی طرح علم ہو گیا۔ اب بیوی کیسی نکلی، ذکر کے جو برکات اور اثرات وہ اور ہی، اس کے سے جو خالی ہے نا ہزار جتن آپ کر لیں، نئے نئے قوانین بنا لیں، حکومتیں بدلیں، آرڈیننس نافذ کریں۔ تو مولانا نعیم صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں، علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہوگا۔ جتنے جی چاہے نسخے آزما لو، جب تک دل میں ایمان نہیں پیدا ہوتا، اللہ کی یاد نہیں سماتی، کوئی چارہ ہی، کرپشن روک ہی نہیں سکتی، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، کوئی اور ڈونگر چاہیں گے، اللہ کی یاد روکتی۔ اب وہ پہلی بیوی کو پتہ چل گیا، مگر بیوی ایسی نیک نکلی کہ اس نے کبھی اس کو محسوس نہیں ہونے دی، ذکر ہی نہیں کیا کہ تو نے دوسری شادی کر رکھی۔ اب جب وہ خاوند فوت ہو گیا تو اس بیوی نے جو اس کا حصہ تھا میراث میں سے، اس کا آدھا اپنی اس بہن کو بھیج دیا، اس دوسری بیوی کو بھیج دیا کہ مجھے علم ہے کہ تم میرے خاوند کی بیوی سے اس نے نکاح کیا تھا، تم نے چھپا رکھا تھا، کوئی بات نہیں، مگر تیرا حق بنتا ہے، میں تجھ کو بھیج رہی۔ اب جب اس کے پاس وہ پہنچا تو اس نے کہا میری بہن نے بہت اچھا کیا، میرا حصہ بھیجا، مگر میں اس کو یہ اطلاع دیتی ہوں کہ موت سے کچھ مدت پہلے میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی، اس لیے میں اس حصہ کی حقدار نہیں رہی۔ اللہ جو کہتا نا کہ میری یاد جب دلوں میں سما جاتی، وہ آدمی اور بن جاتا، گوشت پوست کا بنا ہوتا، مگر لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے وہ کیسا انسان بن گیا کہ فرشتے اس کے پانی کے وضو کو اپنے لیے تبرک سمجھے۔ تو اس نے بہن نے پھر دوبارہ بھیج دیا کہ چلو اگر اس نے طلاق بھی دے دی تھی کوئی بات نہیں، تو میری بہن رہی ہے، میرے خاوند کی بیوی تھی، اب میں تجھے دے چکی، میں نے اپنے حصہ سے تجھے ہبہ کر دی۔ اللہ پر ایمان، مگر اس کو پیدا کیسے کیا جائے؟ اس کے وسائل، طرق، اسباب کہ وہ طریقے بہن بھائی کیا اختیار کریں کہ یہ دل میں سما لیں، کہ برائے بھی نہ بھولے اور کسی وقت نظر سے یہ اوجھل نہ ہو سکے۔ ہم آنکھیں بھی بند کریں تو سامنے رہے کہ اللہ ہے، دیکھ رہا، اس کے پاس جانا، اس کی جزا و سزا کا سامنا کرنا، اس نے جو حلال و حرام بنایا ہے اس کی پابندی کرنی۔ اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو طریقے بتائے، جو قرآن مجید میں آئے، میں اختصار سے چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو اس کا ایک شمع بھی نصیب کر دے، ذرہ بھی مل جائے تو بڑی بات۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی اور دل میں یاد الہی کو راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں ان کا مشاہدہ۔ یہ کائنات جرد گرد نظر آ رہی ہے، میرا خود اپنا وجود، انفس، اور یہ ارد گرد جہان۔ قرآن ان کو بھی آیات کہتا ہے، صرف قرآن کی آیتیں آیات نہیں، اللہ ان کو آیات کہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت کھڑا ہوں، اسپیکر جو آپ تک آواز پہنچا رہا ہے، یہ لائٹ ہو رہی، ہمارے لیے تو یہی ہے کہ روٹین کا کام۔ اللہ کا بندہ عارف ان میں سے ہر شے کو جب دیکھتا ہے تو شے اس کو بعد میں نظر آتی ہے، پہلے اللہ نظر آتا کہ جس نے پہلے بندوبست کیا، ما رأیت اللہ شأن اللہ رأیت اللہ قبل۔ عارف کہتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو اس سے پہلے اس کے بنانے والے کو دیکھتے ہیں کہ جس نے اہتمام کیا کہ انسان پیدا ہوگا، اس کی یہ ضروریات ہوں گی، اس کے لیے یہ اہتمام کرنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے کہا آتاکم من کل ما سألتموہ، جو تم نے مانگا تجھے دے دیا۔ یہ ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب میرے بھائی ہیں، ایک مرتبہ پوچھنے لگے کیا مانگا ہم نے جو دیا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ زبان حال سے مانگا، یہ نہیں بات کہ ہم نے کوئی درخواست کی تھی، پیدا ہو رہے تھے، مالک ہماری حالت کو جانتا تھا۔ ما نبودیم تقاضائے ما نبود، ہم نہیں تھے، ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں زندگی میں کیا ضرورت ہے پیش ہے۔ لطف نا گفتہ ہے ما بے شنود، اللہ کا فضل ہماری درخواستیں بے قید سن رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، گاڑی پر سوار ہوں، پانی پئیں، ہر چیز پر اللہ کے رسول نے کہا جب دیکھو اللہ کی رحمت کا اندازہ کرو اور اس پر تم ذکر کرو۔ اور دوسری بات تلاوت قرآن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ دلوں کو ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا۔ تو اس کا علاج جو ہے جلا ہوا تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن بہت پڑھو اور آخرت موت کو بہت یاد کرو۔ اور تیسری بات جس کو قرآن نے کہا کہ اگر تم غفلت سے بچنا چاہتے ہو کہ اللہ نہ بھول جائے تو نماز باقاعدگی سے وقت پر سمجھ کر ادا کرو، جس کی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ کسی شخص کے دروازے پر دریا بہر اور 5 مرتبہ اس نے مل کر وہ نہائے، حل یبقیٰ علیہ من درنی شیء، میں رہ سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں، فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ اور آخری چیز ہے کہ اذکار مقرر کر دیے، اس کے لیے آپ کو اردو میں اب تو مل جائے گی، اب الوابر الصیب اردو ترجمہ ہو گیا، باقاعدہ ہر حدیث کی تخریج ہوگی،
امام ابن قیم کی تھی کہ جو صحیح حدیثوں میں اذکار آیا آپ ایک لمحہ بھی نہیں پائیں گے جس میں اللہ کے رسول نے اللہ کو یاد کرنا نہیں سکھایا۔ اسے یہ کائنات کا مشاہدہ، اس میں ایک ایک میں اللہ کی رحمت اور حکمت کا نظارہ، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی باقاعدگی سے پابندی صحیح طریقہ سے، اور جو اذکار اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم دی ہیں ان کی طرف دھیان، یہ میرے اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا معاون اور ممل ثابت ہوگا اللہ کی یاد دنوں میں جمانے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔